بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد ذمہ داران شیعہ پسندہ بورڈ جنہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا اور اتنے افراد کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے روبرو کر دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے احباب، دوستوں، بھائیوں، علماء، سرپرست، بزرگوں سے ملاقات، ان کا دیدار، ان کی بحثوں، ان کی گفتگو، ان کے خیالات، ان کے تجاویز سے بہرامند ہونا۔ عزیزان گرامی، صبح سے ابھی تک مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، مختلف قسم کی گفتگو سامنے آئی۔ اجلاس کے کیا فائدے، کیا مقاصد، کیا کیفیت، کس طرح آگے بڑھے، کس طرح یہ پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو، کس طرح اس اجلاس اور اس طرح کے دیگر پروگراموں کو کامیاب بنایا جائے۔ یقیناً یہ تمام باتیں ایک ایک بات، ایک ایک گفتگو، ایک ایک خیال قابل قدر ہے۔ سلیقوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، بیان کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عزیزان گرامی یقین رکھیے شیعان آل محمد کی نیتوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اس انداز میں بعض اوقات جارحانہ تبصرے کرتے ہیں جہاں کیفیت دشمنی کی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ولادت کی تاریخ میں، ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، میں 2 حدیثیں تبرک کے طور پر بھی، یادگار کے طور پر بھی، اور قوم کے ہر فرد کی بہتری کی ضمانت کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں یادگار کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے 11ویں امام، کفاک ادبا ان تجنبا کا من غیر کا ان تجنبا ما تکرہ من غیر کا، تمہارے ادب کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جسے دوسرے سے ناپسند کرتے ہو اس سے خود بھی پرہیز کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بزم میں تمہارے اوپر تبصرے نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو میدان میں تمہارے اوپر انگلیاں نہ اٹھے، تو عزیزان گرامی جو دوسروں سے ناپسند کرتے ہو وہ خود بھی اپنے بارے میں وہی محسوس کرو، جیسے آپ کو اچھا نہیں لگتا ویسے دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسری حدیث عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں من وعظ اخاہ سرا، جو اپنے بھائی کو مخفی طور پر کوئی نصیحت کرتا ہے فقد زانہ، وہ گویا اسے زینت بخشتا ہے۔ من وعظ اخاہ علانیتا فقد شانہ، جو علانیہ کسی کو نصیحت کرتا ہے وہ گویا اس کی شان میں بٹا لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب ایک مکتب فکر سے ایک آخری گفتگو، سلیقوں کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، ہمارے کام کے میدان بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کسی نے اگر مذہبی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے، کسی نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا ہے، کوئی قوم کے سیاسی مسائل کو سمجھانا چاہتا ہے، کوئی قوم کے ضرورت اور احتیاجی مسائل کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ان تمام کیفیتوں کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے مقابل نہ قرار دیں، اسے تقسیم کار قرار دیں، اور جس دن تقسیم کار قرار دیں گے اس دن سب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ کوئی مدارس دیکھ رہا ہوگا، کوئی مکاتب دیکھ رہا ہوگا، کوئی قوم کے سیاسی مسائل کو حل کر رہا ہوگا، کوئی قوم کی سماجی مشکلات کو حل کر رہا ہوگا، اور پوری قوم مل کے امام زمانہ کے سپاہی کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑی ہوگی کہ جب سپاہیوں کی کیفیت یہ ہے تو جب آقا کا ظہور ہوگا تو قوم کی کیفیت کیا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔